ایران جلد اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے، امریکہ کا انتباہ۔ اسرائیل کے خلاف ممکنہ جوابی کارروائی، مغربی ممالک کا تحمل پر زور۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ کو اقتدار سے ہٹانے میں کوئی کردار نہیں، امریکہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی کے تناظر میں خبردار کیا ہے کہ ایران اسرائیل کے خلاف جلد ہی حملہ کر سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کو ایران کی جانب سے رواں ہفتے ممکنہ بڑے حملوں کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کے ترجمان کربی نے کہا کہ ممکنہ ایرانی حملے کے بارے میں ہمارے بھی وہی خدشات ہیں جو اسرائیل کے ہیں۔ ان کے بقول یہ حملہ رواں ہفتے ہو سکتا ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ فلسطینی عسکریت پسند تنظیم حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کے 30 جولائی کو تہران میں قتل کے بعد سے ہی خطے میں کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران نے ہانیہ کے قتل کا الزام اسرائیل پر عائد کرتے ہوئے رد عمل میں جوابی کارروائی کا اعلان کیا تھا۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور جرمنی اور اٹلی کے رہنماؤں نے پیر کو ایک مشترکہ بیان میں مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں اور غزہ میں جنگ بندی یقینی بنانے کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ ان رہنماؤں نے ایران اور اس کے اتحادیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ عسکری تنظیم حماس اور حزب اللہ کے رہنماؤں کی حالیہ ہلاکت کے جواب میں اسرائیل پر ممکنہ حملے سے گریز کریں۔ بیان کے مطابق رہنماؤں نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف فوجی حملے کی دھمکیوں سے دست بردار ہو جائے۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کو اقتدار سے ہٹانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ملک میں پرتشدد مظاہروں کے بعد مستعفی ہونے والی سابق وزیر اعظم سے منسوب ایک رپورٹ میں بھارتی ذرائع ابلاغ نے کہا تھا کہ شیخ حسینہ کو اقتدار سے ہٹانے میں امریکہ کا کردار ہے۔ وائٹ ہاؤس نے امریکی مداخلت کے الزامات کو بالکل غلط قرار دیا ہے اور ترجمان کرین یاپیا نے کہا کہ امریکی حکومت کے ملوث ہونے کے بارے میں اطلاعات یا افواہیں بالکل غلط ہیں۔ امریکہ نے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت دوبارہ شروع کرنے کی تصدیق کی ہے۔ 3 سال قبل یمن جنگ میں سعودی عرب کے حملوں میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے بعد صدر بائیڈن کی انتظامیہ نے ریاض پر ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی عائد کر دی تھی۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان ویدنت پٹیل نے کہا کہ کانگریس کی مشاورت کے بعد سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت شروع ہو جائے گی۔ پٹیل نے کہا کہ یمن میں جنگ بندی کے بعد سعودی عرب کی طرف سے نہ تو کوئی فضائی کارروائی کی گئی اور نہ ہی یمن سے سعودی عرب پر کوئی حملہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے معاہدے کی پاسداری کی ہے۔ امریکہ کی طرف سے سعودی عرب پر یہ پابندی ایک ایسے وقت پر اٹھائی جا رہی ہے جب امریکہ کو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کم کرنے کے لیے عرب اتحادی ممالک کی حمایت درکار ہے۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر صدر منتخب ہونے کی صورت میں تارکین وطن کی بڑے پیمانے پر ملک بدری منصوبے پر بات کی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلون مسک سے ایکس پر ہونے والی گفتگو میں ٹرمپ نے اپنے اوپر ہونے والے حملے کی تفصیل بیان کی۔ سوشل میڈیا پر ہونے والی یہ گفتگو کافی دوستانہ رہی، لیکن اس میں ٹرمپ نے اپنی دوسری مدت کے لیے کسی نئے منصوبے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ ایلون مسک ماضی میں ٹرمپ کے ناقد رہے ہیں۔ ٹرمپ اور مسک کے درمیان 2 گھنٹے تک جاری رہنے والی گفتگو کا محور ٹرمپ کے قتل کی ناکام کوشش، غیر قانونی امیگریشن اور حکومتی ضوابط کو کم کرنے کے منصوبوں پر رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔